DHA Barrier-Ton, Colonel Mubashir Malik Riaz, Barrier-Ton DHA, Colonel Mubashir Malik Riaz. میں جب صبح سویرے اپنے گھر سے جو نا اٹھ کے کام کے لیے جا رہا تھا تو میں نے اپنے چھت سے دیکھا تو ادھر مشینیں لگی ہوئی تھی. تو میں آیا ہوں اس ساتھ میرا بھائی تھا اور میرے والد صاحب سے. ہم ادھر سے اوپر آئے ہیں تو آگے ہم نے کہا یہ ہماری زمین ہے, آپ مشینیں روک دیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں روکیں گے, جو کچھ تم نے کرنا ہے کر دو. تو انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا ہے. پھر انہوں نے فائرنگ کی ہے ہم پہ. تو تقریباً 150 بندہ ہوگا ادھر کھرلے ہوئے تھے مثلاً مختلف جگہ پہ. جب ہم ان کے پاس چلے گئے تو وہ ہمارے پاس پہنچ گئے اور سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے مارنا شروع کر دیا. پھر سب جدھر مجھے گولی لگی ہے یہ دیکھ لیں شرح. یہ تو کرنل مبشر صاحب کے جو گنڈے تھے اس نام کے آگے جو انہوں نے قبضہ مافیا رکھا ہوا ہے وہ تھے. تو انہوں نے کافی پھر ہمیں مارا ہے, ادھر بٹھائے رکھا ہے. حالانکہ تقریباً مجھے ہوش نہیں رہا بعد میں کہ مجھے ادھر سے اٹھا کے لے گئے. دکان بھی تھے, گراج یہ تھے. یہ میرے پاس پکچر پڑی ہوئی ہیں. 70,000 لوگ متاثر ہیں اس DHA ویلی پلاٹ اسکیم میں. اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا انالیسس کریں تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں 5 مرلے 8 مرلے کے پیمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے, جو کہ کسی نے 8 لاکھ کی ہوئی ہے, کسی نے 10 لاکھ کی ہوئی ہے. اگر ایوریج لیں تو 9 لاکھ روپیہ پر پرسن ان کو پیمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اور 70,000 لوگ ہیں جنہوں نے پیمنٹ کی ہے. تو اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 60 بلین کا اسکیم ہے. السلام علیکم ناظرین, آج آپ کو تھوڑی سی تفصیل دیں گے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک 2 مختلف پیٹیشنز تھیں. ایک تو DHA ویلی سے متعلق تھی جس میں 2 بیوہ خواتین ہیں, ان کی زمین DHA نے ایکوائر کی تھی, بلکہ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر جو ہیں انہوں نے وہ زمین ایکوائر کی اور وہ DHA کو دی گئی جس پہ ایکسپریس وے تعمیر کیا جا رہا ہے. ان بیواؤں کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہیں جن کی وہ زمین پہ جو ہے وہ ایکسپریس وے بنایا جا رہا ہے. وہ کل 188 کنال زمین تھی جس کو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے جو ہے وہ ایکوائر کیا تھا. اس کے خلاف پیٹیشن تھی اور اس کے علاوہ ایک اور پیٹیشن تھی جو تقریباً 1500 کنال زمین جو کہ ایک پرائیویٹ پارٹی ہے, پرائیویٹ لینڈ اونر ہے ملک اسد علی خان, ان کی زمین تھی. اور اس پہ DHA نے ایلیزیم ہولڈنگ کمپنی جس کے مالکان میں سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے جو بھائی ہیں کامران کیانی وہ بھی شامل ہیں. وہ ایک جو اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھوسٹ پروجیکٹ تھا. اس کے لیے جو زمین ایک بندے کی جو کہ DHA کے نام پر ہے, اس کے خلاف بھی ایک پیٹیشن تھی. ان دونوں کی آج سماعت ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کی سماعت کے دوران یہ کہا کہ یہ میٹر اور جو DHA ویلی کے لیے جو زمین ایکوائر کی گئی ہے 188 کنال, یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں, جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ دونوں میں DHA پارٹی ہے اور لینڈ ایکوزیشن کا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو یہ دونوں کیسز کو جو ہے وہ یکجا کر دیا گیا ہے, یعنی کہ کلب کر دیا گیا ہے. اب 12 جولائی کو ان دونوں مقدمات کی, دونوں پیٹیشنز کی جو ہے وہ سماعت ہوگی اور ایک ہی کیس کے طور پر سماعت ہوگی. یعنی کہ جو سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ کیا DHA کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پرائیویٹ لوگوں کی زمین وہ ایکوائر کر سکے. جو ایک پہلا کیس ہے, ایک جو DHA ویلی کے علاوہ جو دوسرا کیس ہے اس میں ذرا تھوڑے سے معاملات مختلف ہیں. اس میں کچھ ہوا یوں تھا کہ جو درخواست گزار ہیں ملک اسد علی خان, انہوں نے تقریباً 1500 کنال زمین DHA کے نام ٹرانسفر کر دی تھی. اور اس ٹرانسفر کرنے کا جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے مطابق ان کو 8 کنال کے 60 فارم ہاؤسز ان کے نام پر ٹرانسفر ہونے تھے. اور یہ جو فارم ہاؤسز ہیں اس کے لیے DHA اور ایلیزیم ہولڈنگ جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے
ان دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ کے جو ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو 32 کنال جو خام اراضی یا جو انڈیولپڈ جو زمین ہے اس کے بدلے میں 8 کنال کا ایک ڈیولپ فارم ہاؤس ملنا تھا. لیکن یہ ایگریمنٹ تو ہو گیا، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. جو ڈی ایچ اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا جواب داخل کرایا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو ہے اس پروجیکٹ میں صرف اتنا عمل دخل ہے کہ ہمارا نام یوز ہوا ہے، اور یہ کہ ایلیزیم ہولڈنگ جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب کچھ ہم کریں گے، زمین بھی ہم جو ہے وہ فراہم کریں گے، لیکن ایلیزیم ہولڈنگ جو ہے وہ صرف 3000 کنال کے جو ریکوائرڈ زمین تھی وہ صرف 1900 کنال جو ہے وہ زمین فراہم کر سکا. مطلوبہ زمین نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایلیزیم ہولڈنگ خود کر رہی تھی اور زمین بھی انہوں نے خود کرنی تھی، ڈیولپمنٹ بھی خود کرنی تھی، چونکہ صرف ہمارا نام جو ہے وہ اس میں یوز ہونا تھا، تو ہمیں جو پیسے شیئر ہمارا تھا وہ ایک رائلٹی تھی جو کہ ہمیں ملنی تھی. یہ جو ایگریمنٹ جس وقت ہوا تھا اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے، اور اس وقت یہ ایگریمنٹ ہو گیا. ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر جو تھے جاوید اقبال، بریگیڈیئر جاوید اقبال، انہوں نے کر لیا. تاہم اس میں بعد میں جو ایشوز ہوئے ان کی وجہ سے نہ صرف بریگیڈیئر جاوید اقبال کو بلکہ ان کے ساتھ ایک ان کے ساتھی تھے کرنل صباحت، ان کو بھی جیل جانا پڑا. ایلیزیم ہولڈنگ کے جو چیف ایگزیکٹو افسر تھے ان کو بھی جو ہے وہ جیل جانا پڑا. بعد میں انہوں نے اپنی ضمانتیں کرائیں اور یہ کیس ابھی تک جو ہے وہ زیر التوا ہے. تو اس کیس میں اب جو پٹیشنر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2008 میں میری لینڈ ایکوائر کی گئی اور وہ ڈی ایچ اے نے اپنے نام پر اس کو منتقل کرا لیا، لیکن ابھی تک فارم ہاؤسز کا قبضہ اس کو نہیں ملا. صرف اس کو جو ہے وہ 50 الاٹمنٹ لیٹر ملے، جس کے 50 فارم ہاؤسز کے جو ہیں وہ الاٹمنٹ لیٹر ملے، اور ان الاٹمنٹ لیٹر کے اگینسٹ وہاں پر کوئی بھی ایک بھی ڈیولپ فارم ہاؤس نہیں ہے. اور جو درخواست گزار ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرے سے اپنے یہ لیٹرز واپس رکھیں اور میری زمین جو ہے وہ میرے نام پر واپس کرا دی جائے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ میں سپریم کورٹ کی جو ہے وہ ایک فیصلہ ہے اور اس میں اسی قسم کی صورتحال میں زمین جو ہے وہ واپس کرائی گئی ہے. لیکن جو ایلیزیم ہولڈنگ ہے انہوں نے جو عدالت میں بتایا کہ یہ جو ایک پرائیویٹ ڈیل ہے، اور انہوں نے زیادہ اپنا زور اس بات پر رکھا کہ یہ کانٹریکچول اوبلیگیشنز تھیں، یہ ایک کانٹریکٹ ہوا تھا اور اس کے تحت زمین لی گئی تھی، اور یہ معاملات جو ہیں وہ جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی آرٹیکل 199 کے تحت یہ پٹیشن فائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں یہ سول کورٹ میں جو ہے وہ طے ہوتے ہیں کہ اگر کانٹریکچول اوبلیگیشنز ہے یا بریچ آف ٹرسٹ کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو ایویڈنس کو اس کی پرکھ کی جاتی ہے وہ متعلقہ جو مجاز فورم ہے وہ سول کورٹ ہے. تو جو ڈی ایچ اے ویلی سے متعلق جو معاملہ تھا اس میں جو ایکسپریس وے تھی اس کے لیے جو 188 کنال زمین کو جو نوٹیفیکیشن تھا وہ گزشتہ سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا، یعنی کہ اس پر عمل درآمد روک دیا تھا. جو ڈی ایچ اے ہے وہ اس زمین پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتی، اور اس جو عدالت کا حکم امتناعی تھا اس کو مزید 12 جولائی تک وہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے، اور 12 جولائی کو اب ان دونوں مقدمات کی جو ہے وہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو سوالات اٹھائے اس معاملے پر، اور اس میں وہ ایک سب سے بڑا اور اہم نقطہ وہ یہ تھا کہ کیا ڈی ایچ اے کے پاس قانون میں یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی زمین کو ایکوائر کر سکے یا اس کو ڈیولپ کر سکے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک حالیہ فیصلہ آیا، اور اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو لینڈ ایکوائر کرنے کا اختیار ہے اسلام آباد میں وہ صرف کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہے یا جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے اس کے پاس ہے. فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا، لیکن
اسلام آباد ہائی کورٹ نے F14 اور 15 کی جو ججمنٹ دی اس میں یہ تھا کہ یہ چونکہ FGEHF جو ہے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن وہ اس کو ڈیولپ کر رہی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو لینڈ ایکوائر کی گئی تھی وہ نوٹیفیکیشن سیٹ اسائڈ کر دیے اور وہ پوری اسکیم اڑا دی تھی۔ اس ججمنٹ آنے کے بعد وفاقی حکومت نے ایک قانون جو تھا وہ اس کو امینڈ کیا اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو بھی ایک اتھارٹی کا درجہ دے دیا گیا، لا میں تبدیلی کی گئی اور اس کے جو اس کے پاورز تھی اس میں زمین حاصل کرنے یعنی لینڈ ایکوزیشن کی پاور بھی اس کو دے دی گئی۔ تاہم DHA کے حوالے سے ابھی تک لا میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کسی کی زمین کو جو ہے وہ ایکوائر کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ اب 12 تاریخ کو اس کیس کی مزید سماعت ہوگی، تو آپ کو ہم پھر مطلع کریں گے جو اس میں جو بھی اس دن عدالت کا آرڈر آئے گا، جو پیش رفت ہوگی تو ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔